اللہ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے مختصر انداز میں 2-3 باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں اور بزم مرشد الامت کے جو طلباء ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے اور اس پروگرام کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروگرام بہت چھوٹا بھی ہو لیکن بہرحال بڑی محنت اور بڑی قربانی کے بعد بڑی دل سوزی کے بعد پروگرام ہوتا ہے۔ ابھی میں مغرب بعد شرگنج کی انجمن میں ایک بات نے کہی، میرا خیال ہے کہ وہی بات آپ سے بھی کہوں کہ یہ پروگرام جو آپ نے 1 ہفتے 1.5 ہفتے یا 2 ہفتے کی محنت سے کیا ہے، اس پروگرام سے آپ حضرات کی صلاحیت کا اندازہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ملکہ رکھا ہے، آپ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، اور جب آپ اپنی صلاحیت کا استعمال کرنے پر آتے ہیں تو اس طرح کا پروگرام آپ کر لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ دیکھنے کا تو یہ پروگرام ہے لیکن آپ سوچیں گے تو اس پروگرام کے پیچھے کتنی محنت ہوئی۔ آپ نے میٹنگیں کی ہوں گی، عنوانات طے کیے ہوں گے، مسابقہ کرایا، اس کے بعد آپ نے انعامات کی تیاری کی، اشتہار آپ نے چھپوایا، دعوت نامے چھپوائے، اساتذہ کو دعوت نامہ تقسیم کیا، دوستوں میں تقسیم کیا، اور ان کو بڑی خلوص کے ساتھ آپ نے دعوت دی۔ آپ نے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیے ہمارے پروگرام کے اندر۔ کتابیں آپ نے اتنی ساری خریدی، ان کو پیک کیا آپ نے۔ 1-2 نہیں، بہت ساری محنتیں آپ نے کی، اور اس کے ذریعے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ نے سلیقہ بندی سیکھی، نظم و انتظام سیکھا، بولنے کا ملکہ سیکھا، قلم چلانے کی طاقت سیکھی آپ نے لوگوں کو جوڑنے کا، لوگوں کو بلانے کا سلیقہ سیکھا۔ ایک نہیں، آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ یہ سب آپ نے 1 ہفتے کی محنت یا 1.5 ہفتے کی محنت میں کیا ہے۔ اگر آپ کی یہ محنت اسی نہج پر پورے سال ہو جائے تو آپ سوچئے کہ آپ کس مقام پر پہنچ جائیں۔ اور جو میں بار بار اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے پروگرام کی سطح کو اور اونچا بنائیے، تقریروں کی سطح کو اونچا بنائیے، تقریروں کے عنوانات بالکل حالات حاضرہ سے ہم آہنگ بنائیے۔ آپ اپنے پروگرام کے اندر جو قلب کے موضوعات طے کرتے ہیں، صحافت کے موضوعات طے کرتے ہیں، وہ اچھے عنوانات آپ طے کیجئے۔ ایسے عنوانات پر آپ تقریر کرائیے، ایسے عنوانات پر آپ تحریر لکھوائیے جس کی سماج کو ضرورت ہے، فکری موضوعات کی، سماجی موضوعات کی، جو آپ سماج کو دے سکتے ہیں، جس کی پوری قوم پیاسی ہے، جس سے آپ سے لوگ توقع لگائے ہوئے ہیں۔ آپ اس سطح پر محنت کیجیے۔ آپ اس انجمن کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ اس انجمن کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے اندر لکھنے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے طلباء کی انجمن کا یہ مقصد ہے، یہ غلط ہے۔ بولنے کے لیے انجمن بنانا، وہ لکھنے کے لیے انجمن قائم کرنا ہر چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کے اندر ہے، اور آج مکتب کے اندر ہے، جہاں بچے 1 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں پر یہ انجمنیں ہیں، اور وہاں پر بچے 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں بولنے کے لیے مشق کر رہے ہیں، ہاتھ اتنا پھیلا رہے ہیں کہ آپ کو رشک آ جائے گا ان کی تقریروں کو سن کر کے۔ قرآن کریم کی اتنی بہترین تلاوت کر رہے ہیں 5 سال اور 8 سال کے بچے، کیا آپ نہیں کر سکتے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہر مدرسے کے اندر انجمن کا ایک مقصد ہے، وہی مقصد اگر ہمارے ایشیا کے سب سے بڑے ادارے دارالعلوم دیوبند کے فضلہ کا بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سمجھنے میں ہمیں دقت پیش آئی۔
غلط ہم نے سمجھا ہے۔ آپ قوم کے رہبر بننے والے ہیں، سماج کی ضرورت پوری کرنے والے ہیں، سماج کی توقعات آپ کے ساتھ ہیں، آپ عملی میدان میں اترنے والے ہیں۔ آج سماج کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں، الہاد کی جو فضائیں چل رہی ہیں، ارتداد کی جو ہوائیں چل رہی ہیں، جو لوگ مختلف محاذوں پر اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے وارث ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی دفاع دین میں خرچ کیا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات کے اندر حضرت نانوتوی نے دین کے دفاع کی کوشش کی ہے۔ آپ علامہ کشمیری کے وارث ہیں۔ ختم نبوت کی کو آج داغدار کرنے کے لیے جھوٹے جھوٹے ملعون نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ علامہ کشمیری کا ایک درد پیدا کریں کہ بیماری کے حالت کے اندر بھاولپور چلے جاتے ہیں، مقدمہ کی سماعت کرنے کے لیے، چلنے کی سکت نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے لے کر کے چلو، میں اس مقدمے کے اندر جانا چاہتا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم نے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ آپ وہ وارث ہیں۔ آپ حضرت شیخ الہند کے وارث ہیں جس نے ملک کی آزادی کے اندر بے پناہ قربانی دی، ہر طرح کی صعوبتوں کو برداشت کیا اور ملک کو آزاد کرایا۔ آج اگر ملک فکری طور پر غلام ہو رہا ہے تو اس فکری غلامی سے آزاد کرنے کی ذمہ داری بھی شیخ الہند کے وارثین کی ہے۔ آپ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کے وارث ہیں۔ آپ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو، ہر محاذ پر اسلام کی کوشش کی ہے۔ شادی بیاہ کے اندر اگر غلط رسومات آ رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت کتاب لکھ رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں اس خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان خطوط پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج سماج کو، امت کو، قوم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف زبان چلانا سیکھ جائیں، قلم چلانا سیکھ جائیں تو آپ اپنی ذمہ داری پورے کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کو، آپ نے اپنے منصب کو، آپ نے اپنی نسبت کو، اپنے ادارے کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے، جس بنیاد پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ انجمن کا یہ مقصد ہے۔ انجمن کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے انجمن کا یہ مقصد ہے کہ آپ سماج کے وہ ڈاکٹر بن سکیں جو سماج کی برائی کو سمجھ کر کے ان کا علاج کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں انجمن کے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، انجمن سے جڑ کر کے اور ہمیں سیکھنے کی، کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔